بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آج ہم ہیماسیل انفیوژن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہیماسیل انفیوژن کیا ہے اور یہ کس مقصد کے لیے لگائی جاتی ہے اور اس کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں میڈیسن سے ریلیٹڈ انفارمیشن شیئر کرتا رہتا ہوں، تو جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہیماسیل انفیوژن کیا ہے۔ بیسیکلی ہیماسیل انفیوژن پلازما کی ڈرپ ہے جو آئی وی یعنی انٹراوینس مریض کو لگائی جاتی ہے۔ ہیماسیل انفیوژن کے ہر 1000 ml میں پولی جیلین، ڈی گریڈڈ جیلاٹن، پولی پیپٹائڈ، سوڈیم، پوٹاشیم، کیلشیم کلورائڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ہیماسیل انفیوژن کی آلٹرنیٹیو میڈیسن میں مشہور برانڈ جیلی فیوژن شامل ہے۔ ہیماسیل انفیوژن کی اگر پرائز کی بات کی جائے تو یہ مارکیٹ میں 579 روپیز میں اویلیبل ہے، اور اگر ہیماسیل انفیوژن کی اگر کمپنی کی بات کی جائے تو یہ سنوفی ایونٹس کمپنی کی برانڈ ہے، اور اگر ہیماسیل ڈرپ کی پیکنگ کی بات کی جائے تو یہ 500 ml میں مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیماسیل انفیوژن کے استعمال کرنے کے فائدے کیا ہیں یا کن کن کنڈیشنز میں ہیماسیل انفیوژن کو لگایا جاتا ہے۔ ہیماسیل انفیوژن کو روڈ ایکسیڈنٹ کی صورت میں زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھی لگائی جاتی ہے۔ نمبر 2، آگ وغیرہ میں جلنے کی صورت میں پیدا ہونے والی پلازما کی کمی میں بھی ہیماسیل انفیوژن کو استعمال کرایا جاتا ہے۔ نمبر 3، صدمہ شاک کی وجہ سے اگر کوئی مریض کوما میں چلا جائے یا بے ہوش ہو جائے تو اس صورت میں بھی دل، پھیپھڑوں اور گردوں کو اپنے افعال سر انجام دینے کے لیے بھی ہیماسیل انفیوژن لگائی جاتی ہے۔ نمبر 4، خون کی کمی اور پلازما کی کمی میں بھی ہیماسیل انفیوژن لگائی جا سکتی ہے۔ نمبر 5، دست، الٹی وغیرہ کی وجہ سے ہونے والی نمکیات کی کمی میں بھی ہیماسیل انفیوژن لگائی جاتی ہے۔ نمبر 6، سرجری کے دوران ہونے والی بلڈ کی کمی میں بھی ہیماسیل انفیوژن لگائی جاتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہیماسیل انفیوژن کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ ہیماسیل انفیوژن کو احتیاط کے ساتھ ڈاکٹر کی زیر نگرانی لگوانی چاہیے۔ اگر ڈرپ لیک ہو اور ڈرپ میں موجود کوئی جالا یا نااہل پذیر شے نظر آئے تو ہرگز نہیں لگوانی چاہیے۔ ہیماسیل ڈرپ میں موجود انفیوژن سیٹ کو احتیاط کے ساتھ ڈرپ میں داخل کریں اور ایئر نکالنے کے بعد لگوانی چاہیے، اور اس کی سپیڈ تیز یا کم ڈاکٹر خود ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ اگر ہیماسیل انفیوژن کی پریگنینسی اور لیکٹیشن میں استعمال کرنے کی بات کریں تو ہیماسیل انفیوژن کو پریگننٹ اور دودھ پلانے والی مائیں لگوا سکتی ہیں۔ یہ بالکل سیف ہے، لیکن ہیماسیل انفیوژن کو ہمیشہ ڈاکٹر کی زیر نگرانی لگوانی چاہیے۔ اگر ہیماسیل انفیوژن کی ڈوز کی بات کی جائے تو ہیماسیل انفیوژن کی ڈوز نہیں بتائی جا سکتی، کیونکہ ڈوز بیماری کی نوعیت، مریض کی حالت اور باڈی ویٹ کے حساب سے ڈاکٹر تجویز کر سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں کہ کن لوگوں کو ہیماسیل ڈرپ نہیں لگوانی چاہیے تو ایسے افراد جن کو ہیماسیل ڈرپ میں موجود کسی اجزا سے الرجی ہے تو انہیں ہیماسیل ڈرپ لگوانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اگر ہیماسیل انفیوژن کی سائیڈ ایفیکٹس کی بات کریں تو الرجی، درد، ڈرپ لگانے کی جگہ پر سوجن، سرخی، بخار اور کبھی کبھار سردی اور کپ کپی کا لگنا وغیرہ شامل ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائکس کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور عاشق میڈیسن انفو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔